العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وصلى الله على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين. قال ويستحب أن يوصي الإنسان بدون الثلث سواء كانت الورثة أغنياء أو فقراء لأن في التنقيص صلة القريب بترك ماله عليهم بخلاف استكمال الثلث لأنه استيفاء تمام حقه فلا صلة ولا منة. ثم الوصية بأقل من الثلث أولى أم تركها؟ قالوا إن كانت الورثة فقراء ولا يستغنون بما يرثون فالترك أولى لما فيه من الصدقة على القريب. وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح ولأن فيه رعاية حق الفقراء والقرابة جميعا وإن كانوا أغنياء أو يستغنون بنصيبهم فالوصية أولى. عزیزان گرامی، شریعت نے انسان کو اس کے آخری لمحات زندگی میں تہائی مال میں تصرف کا اختیار دیا ہے تاکہ وہ اپنی کوتاہیوں کی تلافی اور ان کا تدارک کر سکے. اسی کے لیے شریعت نے وصیت کو جائز قرار دیا. لیکن کتنے مال کی وصیت کرنا چاہیے تو اس کا مستحب اندازہ بتایا کہ ورثہ خواہ مالدار ہو یا غریب ہو تہائی کی وصیت نہ کرے. یہ مستحب ہے. اجازت تہائی مال کی وصیت کرنے کی ہے. تہائی مال میں 1/3 مال میں تصرف کا اختیار انسان کو دیا گیا ہے، لیکن مستحب اور بہتر یہ ہے کہ تہائی سے کم کی وصیت کرے، 1/3 مال سے کم کی وصیت کرے، کیونکہ وصیت کم کرنے کی صورت میں جو مال اپنے ورثہ کے لیے وہ چھوڑ رہا ہے اس میں گویا وہ اعزاء اقربا کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کرے گا جو کہ محمود ہے، مطلوب ہے. اور اگر اس نے پورے تہائی مال کی وصیت کر دی جیسا کہ شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے تو گویا اس نے اپنا پورا حق وصول لیا، تو اس میں کوئی صلہ نہیں، کوئی احسان اور حسن سلوک نہیں ہے. اس لیے بہتر اور مستحب یہ ہے کہ تہائی سے کم کی وصیت کرے. اسی کو کہا وَيَسْتَحِبُّ أَن يُوصِيَ الْإِنسَانُ بِدُونِ الثُّلُثِ سَوَاءٌ كَانَتِ الْوَرَثَةُ أَغْنِيَاءَ أَوْ فُقَرَاءَ، دونوں صورت میں. لِأَنَّ فِي التَّنْقِيصِ صِلَةُ الْقَرِيبِ بِتَرْكِ مَالِهِ عَلَيْهِمْ، اس لیے کہ ثلث سے کم وصیت کرنے میں رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی ہے ان پر مال کو چھوڑ کر، بخلاف استکمال الثلث، برخلاف ثلث کو مکمل کرنے کے. کیوں؟ لِأَنَّهُ اسْتِفَاءُ تَمَامِ حَقِّهِ، یہ اپنے پورے حق کو وصولنا ہے. فلا صلۃ ولا منۃ، اس میں کوئی صلہ رحمی بھی نہیں ہے اور کوئی احسان بھی نہیں ہے. پھر ایک سوال آگے اٹھایا صاحب ہدایہ نے کہ ثم الوصیۃ بأقل من الثلث اولا ام ترکها، ثلث سے کم وصیت کرنا یہ اولا اور بہتر ہے یا سرے سے وصیت کو چھوڑ دینا ہی اولا ہے؟ تو حضرات فقہاء اور مشائخین نے اس کی تفصیل یوں بیان فرمائی کہ ان کانت الورثۃ فقراء، کہ اگر ورثہ غریب ہو، ولا یستغنون بما یرثون، اور میراث کی جو مقدار انہیں ملنے والی ہے اس سے کوئی تنگور اور مالدار نہیں ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں فتر کو اولا، وصیت نہ کرنا افضل اور اولا ہے، کیونکہ فقراء ہے اور میراث سے بھی بہت زیادہ نہیں ملنے والا ہے. تو یہ قریب پر گویا صلہ رحمی اور احسان ہے، صلہ رحمی ہے.
لما فیہ من الصدقۃ علی القریب، اس لیے کہ اس میں قریب پر صدقہ کرنا یعنی رشتہ دار پر صدقہ کرنا ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ افضل الصدقۃ علی ذی الرحیم الکاشح، یعنی اپنے ذی رحم پر قریبی رشتہ دار پر صدقہ کرنا افضل ہے، اور ایسا قریبی رشتہ دار جس سے آدمی خوش نہیں ہے، کیونکہ اس میں نفس کی مخالفت ہے، اسی لیے اس کو افضل قرار دیا ہے کہ ایسے رشتہ دار پر صدقہ کرنا افضل ہے جس سے آدمی خوش نہیں ہے۔ تو جب اسے صدقہ کرے گا تو نفس پر بوجھ اور ایک بار اور گرانی محسوس ہوگی۔ اسی بنیاد پر جب وہ نفس کی مخالفت کرے گا اور صدقہ کرے گا ایسے رشتہ دار پر، تو یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے اور افضل ہے۔ تو رشتہ دار کو پر صلہ رحمی جب کرے گا تو اس کا ثواب اسے ملے گا، اور اس میں فقراء اور قرابت دونوں کے حقوق کی رعایت بھی ہو جائے گی۔ اور اگر وہ مالدار ہے، وَإِن كَانُوا أَغْنِيَاءَ، اور او یستغنون بنصیبہم، یا مالدار تو نہیں ہے لیکن میراث سے جو ان کو ملنے والا ہے وہ اتنا ملنے والا ہے زیادہ کہ جس سے وہ مالدار ہو جائے گے، تو پھر وصیت کرنا افضل ہے۔ فالوصیۃ اولیٰ لِأَنَّهُ يَكُونُ صَدَقَةً عَلَى الْأَجْنَبِيِّ، کیونکہ اب دو باتیں ہیں، وصیت کرے گا تو یہ صدقہ ہوگا یعنی اجنبی پر، اور ترک وصیت کی صورت میں یہ قریبی رشتہ دار پر ہبہ کرنا ہوگا۔ اب گویا دو چیزوں کا تقابل ہے، ایک ہے صدقہ جو اجنبی پر ہوگا، اور ایک ہے ہبہ جو قریبی رشتہ دار پر ہوگا وصیت ترک کرنے کی صورت میں۔ یعنی وصیت جب نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے جو مال بچیں گا رہیں گا وہ قریبی رشتہ دار ہی کو ملے گا، تو گویا ایک قسم کا ہبہ ہوا۔ اور اجنبی پر صدقہ کرنا اپنے قریبی رشتہ دار پر ہدیہ سے افضل ہے۔ پھر اس کی علت بیان فرمائی کہ صدقہ کیوں افضل ہے، اس لیے کہ صدقے کا منشا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اور بعض فقہاء نے اس صورت میں یہ فرمایا کہ اسے اختیار ہے، خواہ وہ صدقہ کرے یا ہبہ کرے۔ جب اس کے ورثہ مالدار ہے یا اپنے ملنے والے حصے سے وہ مالدار ہو جائیں گے تو اب اسے دونوں باتوں کا اختیار ہے، خواہ صدقہ کرے یا ہبہ کرے، کیونکہ اپنی جگہ دونوں کام نیک ہے، تو جس کو چاہے وہ اختیار کرے۔ اسی کو کہا کہ وَالتَّرْكُ هِبَةٌ مِّنَ الْقَرِيبِ وَالْأُولَىٰ اولا، پہلی صورت اولا ہے، یعنی صدقہ اجنبی پر کرنا، لِأَنَّهُ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ تعالیٰ، اس لیے کہ اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرنا۔ وکیلا، اور ایک قول یہ ہے بعض مشائقین کا، فی ھذا الوجہ، ایسی صورت میں یخیر، موسی کو اختیار ہے، لاجتماع کل منہما علی فضیلۃ، کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک چیز فضیلت پر مشتمل ہے، دونوں بھی نیک کام ہے، وہ صدقۃ او الصلۃ، ایک ہے صدقہ اور ایک ہے صلہ رحمی، فیخیر بین الخیرین، دونوں بھلائی کے درمیان اسے اختیار دیا جائے گا۔ قال، امام قدوری کہتے ہیں، والموصی بہ یملک بالقبول خلافا لظفر وهو احد قول الشافعی رحمہ اللہ تعالی، هو یقول الوصیۃ اخت المیراث اذ کل منہما خلافۃ لما انہ انتقال۔ ایک بنیادی اختلاف جو ہمارا اور امام ظفر سامنے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، ہمارے نزدیک جب تک موصی لہو، جس کے لیے وصیت کی گئی، موصی بہ کو قبول نہ کرے تب تک وہ موصی بہ اس چیز کا مالک نہ ہوگا۔ گویا وصیت کے مکمل ہونے کے لیے یا درست ہونے کے لیے موصی لہو کا قبول کرنا مالک بننے کے لیے ضروری ہوگا، قبول کرنا شرط ہے۔ جبکہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، وہ حضرات فرماتے ہیں کہ بغیر قبول کے بھی موصی لہو موصی بہ کا مالک بن جائے گا۔ گویا اختلاف مالک ہونے نہ ہونے میں ہے، ہمارے نزدیک مالک بننے کے لیے قبول کرنا ضروری ہے، ان حضرات کے نزدیک قبول کرنا ضروری نہیں ہے۔ دراصل ان کی دلیل یہ کہ جس طرح
کہ وصیت میراث کی بہن ہے، الوصیت و اخت المیراث، اور میراث میں بغیر قبول کے وارث کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، اسی طرح بغیر قبول کے وصیت کے اندر بھی موسیٰ لہو کی ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ اب اس کی بنیاد کیا ہے؟ دونوں کو ایک کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ دونوں میں یعنی میراث اور وصیت دونوں میں جو وجہ اشتراک، ما بہ الاشتراک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ میراث اور وصیت دونوں کے اندر میت کی طرف سے خلافت ہے، گویا میت ان کو وارث بنا، خلیفہ بنا رہا ہے اپنا حسن مال میں، کیونکہ دونوں میں مورث کی طرف سے ملکیت منتقل ہو کر وارث یا موسیٰ لہو کی طرف آتی ہے۔ اس لیے جب میراث میں قبول کرنا ملکیت کے لیے شرط نہیں تو وصیت میں بھی ضروری نہیں۔ ہماری دلیل یہ کہ میراث تو خلافت ہے، اس تو ہم مانتے ہیں کہ میراث میں وارث بطریق خلافت مورث کی طرف سے شیء موروثہ کا مالک بن جاتا ہے، لیکن ملک جدید کا اس بات نہیں ہوتا میراث میں، لیکن وصیت میں ملک جدید کا اس بات ہوتا ہے۔ ملکیت جدیدہ کے ساتھ موسیٰ لہو موسیٰ بہ کا مالک بنتا ہے، اور میراث میں جدید ملکوں کے اس بات کے بغیر وارث مورث کی جگہ آ جاتا ہے۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ اگر مریض موسی نے کوئی چیز خرید کر مثلا زید کے لیے وصیت کر دی، پھر زید نے اس چیز کو عیبدار پایا، تو زید کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس عیب کی وجہ سے اس چیز کو موسی کے بائے پر واپس کرے۔ اور اگر مریض نے اپنے پورے مال کی وصیت کر دی، مثلا زید کے لیے کیا، پھر مریض نے ترکہ میں سے کسی چیز کو فروخت کر دیا اور مشتری نے اس چیز میں عیب پایا، تو مشتری کو یہ حق نہ ہوگا کہ اس کو موسیٰ لہو پر واپس کر دے۔ اگر وصیت میں موسیٰ لہو کے لیے ثبوت ملک بطریق خلافت ہوتا تو دونوں صورتوں کے اندر رد کا اختیار ہوتا۔ تو حاصل یہ بات کا یہ ہے کہ شریعت میراث کے اندر بغیر قبول کے جبراً اس کی ملکیت کو ثابت کرتی ہے، جبکہ وصیت میں ملکیت کے ثبوت کے لیے موسیٰ لہو کا قبول کرنا ضروری ہے اور شرط ہے، کیونکہ کوئی شخص کسی کی ملکیت اس وقت تک ثابت نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ قبول نہ کرے، اور میراث کا جو مسئلہ ہے وہ خلافت کے طریقے پر ہے۔ اسی کو کہا، یہ دونوں ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ اس کل منہما خلافت، اس لیے کہ دونوں خلافت کے طریقے سے آتے ہیں، لما انہ انتقال، اس لیے کہ اس میں مال مورث کا وارث کی طرف اور موسیٰ لہو کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ ثم الارث یثبت من غیر قبول، پھر جب میراث بغیر قبولیت وارث کے قبول کرنے کے ثابت ہوتی ہے، فکذالک الوصیۃ، تو وصیت بھی اسی طرح ثابت ہوں گی۔ ولنا، ہماری دلیل یہ ان الوصیۃ اثبات ملک جدید، ان کے وصیت ملک جدید کو ثابت کرنا ہے۔ ولہذا لا يرد الموسیٰ لہو بالعیب، یہی وجہ ہے کہ موسیٰ لہو عیب کی وجہ سے واپس نہیں کر سکتا۔ ولا يرد علیہ بالعیب، اور موسیٰ لہو پر عیب کی وجہ سے وہ شے واپس نہیں کی جا سکتی۔ ولا یملک احد اثبات الملک لغیرہ الا بقبولہ، اور کوئی بھی شخص دوسرے کے لیے ملکیت کو ثابت نہیں کر سکتا ہے مگر اس کے قبول کرنے کے ساتھ، اس کے قبول کرنے کے ذریعے یا اس کے قبول کرنے کے ساتھ۔ اما الوراثۃ خلافۃ، بہرحال وراثت تو خلافت ہے، حتی یثبت فیہا ہذہ الاحکام، یہاں تک کہ اس میں خلافت کے احکام ثابت ہوں گے۔ فیثبت جبراً من الشرع من غیر قبول، لہٰذا ملکیت جبراً ثابت ہوں گی شریعت کی طرف سے وارث کے قبول کیے بغیر۔ لیکن آگے امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الا فی مسئلۃ واحدہ، ایک مسئلہ اس اصول سے مستثنیٰ ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ موسیٰ لہو کی ملکیت کے لیے موسیٰ لہو کا قبول کرنا شرط ہے، جب تک وہ قبول نہ پایا جائے موسیٰ لہو کی ملکیت ثابت نہیں، مگر ایک مسئلہ اس سے مستثنیٰ ہے، اور وہ بھی استحسان کے طور پر اس اصول سے مستثنیٰ ہے، ورنہ تو قیاس یہی چاہتا ہے کہ قبول کرنا شرط اور ضروری ہو، بلکہ قیاس یہ چاہتا ہے کہ ایسی وصیت باطل ہو جائے، اور وہ یہ ہے مسئلہ کہ وَهُوَ أَن يَمُوتَ الْمُوسِي، پہلے موسی مر گیا وصیت کرنے والا، پھر موسیٰ لہو کے قبول کرنے سے پہلے موسیٰ لہو بھی مر گیا، تو کہتے ہیں فَيَدْخُلُ الْمُوسَىٰ بِهِ فِي مِلْكِ وَرَثَتِهِ اسْتِحْسَانًا۔ اب یہ موسیٰ بِهِ جو چیز ہے، یعنی جس کی وصیت کی گئی ہے، وہ
موسیٰ لہو کے ورثہ کی ملکیت میں داخل ہو جائے گی، جبکہ موسیٰ لہو قبول کرنے سے پہلے مر چکا ہے، لیکن استحساناً وہ چیز یعنی موسیٰ بھی اس کے ورثہ کی ملکیت میں داخل ہو جائے گی۔ اور قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ یہ وصیت ہی باطل ہو جائے، اور قیاس کی دلیل واضح ہے، کیونکہ موسیٰ لہو کی طرف سے قبول نہیں پایا گیا تو اس کی صورت تو گویا ایسی ہو گئی جیسے بائع نے ایجاب کیا، اور مشتری نے ابھی تک قبول نہیں کیا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو ظاہر سی بات یہ بائع کی طرف سے کیا گیا ایجاب باطل ہو گیا۔ اسی طرح یہاں وصیت باطل ہونا چاہیے، کیونکہ موسیٰ لہو قبول کرنے سے پہلے ہی مر چکا ہے، لیکن ہم نے قیاس کو استحسان پر عمل کرنے کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ اب دلیل استحسان یہ ہے کہ موسی کی طرف سے تو وصیت تام اور مکمل ہو چکی، لہذا اس کی جانب سے فسخ وصیت تو ہو نہیں سکتا۔ البتہ ابھی وصیت جو موقوف ہے یہ موسیٰ لہو کے حق کی وجہ سے ہے کہ وہ قبول کرتا یا نہیں کرتا، لہذا اس کو اختیار تھا کہ چاہے رد کرے اور چاہے تو اجازت دے دے، لیکن جب قبول سے پہلے ہی موسیٰ لہو مر گیا تو موسیٰ بھی خود بخود اس کی ملکیت میں داخل ہو گئی۔ اب اس کی مثال گویا ایسی ہو گئی جیسے مشتری نے اپنے لیے خیار شرط لیا اور ابھی تک مشتری نے اجازت نہیں دی تھی کہ میں یہ چیز خرید رہا ہوں کہ نہیں خرید رہا ہوں، کہ 3 دن کے اندر ہی اس کا انتقال ہو گیا، تو یہ بیع تام ہو جاتی ہے اور بیع مشتری کے ورثہ کے لیے ہو جاتی ہے، مبی مشتری کے ورثہ کے لیے ہے۔ ایسے ہی یہاں پر بھی کہ موسیٰ لہو قبول کرنے سے پہلے جب مر گیا تو اس کو اختیار تھا رد کرے یا قبول کر لے، لیکن اس سے پہلے جب اس کا انتقال ہو گیا تو وہ چیز خود بخود اس کی ملکیت میں آ گئی، اور جب موسیٰ لہو کی ملکیت میں آ گئی تو اس کے واسطے سے اس کے ورثہ کی ملکیت ہو گئی۔ اسی کو کہا والقیاس ان تبطل الوصیۃ لما بین ان الملک موقوف فصار کموت المشتری قبل قبوله بعد ایجاب البائع۔ یہ ایسا ہو گیا جیسے کہ مشتری مر جائے بائع کی طرف سے ایجاب کو قبول کرنے سے پہلے بعد ایجاب البائع، بائع کے ایجاب کرنے کے بعد۔ وجہ الاستثانی ان الوصیۃ من جانب الموصی قد تمت بموتہ تماما۔ ہم وجہ استحسان اور دلیل استحسان یہ ہے کہ موسی کی طرف سے وصیت تو تام ہو چکی ہے، لا یلحقہ الفسق من جہتی، اس کی طرف سے فسق کا احتمال ختم، فسق کو لاحق ہو نہیں سکتا۔ وانما توقفت لحق الموصى له، اب وہ موقوف تھی صرف موسیٰ لہو کے حق کی وجہ سے۔ فاذا مات دخل فی ملکہ، جب وہ مر گیا تو اب وہ چیز اس کی ملکیت میں داخل ہو گئی، کما فی البیع المشروط فیہ الخیار المشتری، جیسے کہ اس بیع کے اندر جس میں خیار شرط مشتری کے لیے ہو، اذا مات قبل الاجازہ، جب وہ اجازت سے پہلے مر جائے۔ قال ومن اوصى وعليه دين يحيط بماله لم تجز الوصية لأن الدين مقدم على الوصية لأنه أهم الحاجتين فإنه فرض والوصية تبرع وأبدا يبدأ بالأهم فالأهم إلا أن يبرئه الغرماء لأنه لم يبق الدين فتنفذ الوصية على الحد المشروع لحاجته إليها۔ فرمایا کہ اگر کسی شخص پر اتنا قرض ہو جو اس کے مال کو محیط ہے، یعنی سارا مال اس کے قرض کی ادائیگی میں ختم ہو جائے گا، تو اس کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ من اوصى وعليه دین یحیط بماله لم تجز الوصیۃ۔ آگے دلیل بیان فرمائی لأن الدین مقدم، اس لیے کہ دین وصیت پر مقدم ہے، پہلے ادائے دین پھر وصیت کا نمبر، اور وصیت میں زیادہ اہم حاجت ادائے دین ہے، کیونکہ دین اور قرضوں کو ادا کرنا یہ فرض ہے، وصیت تو محض ایک تبرع اور احسان ہے۔ اور ہمیشہ یہ اصول مسلم ہے کہ ابتدا کسی بھی کام کی سب سے اہم سے ہوتی ہے، پھر درجہ بدرجہ جو کام اس سے زیادہ اس سے کم اہم ہو، پھر جو اس سے کم اہم ہو، تو جب سب سے اہم کام جو ہو ابتدا اس سے کی جاتی ہے، اور مرنے والے کے لیے یا مرنے والے کے کاموں میں سب سے اہم کام اس کے دین کو ادا کرنا ہے، لہٰذا ابتدا اسی سے ہوں گی، اس کے بعد وصیت کا نمبر ہے۔ لہٰذا اگر قرض خواہوں نے مقروض کو قرض سے بری کر دیا، تو اب اس کی وصیت مذکورہ نافذ کی جائے گی، جائز ہو جائے گی، کیونکہ قرض ختم ہونے کی وجہ سے جو مانع تھا وہ ختم ہو گیا۔ لہٰذا جس صورت میں جتنی وصیت جائز ہے وہ اب سب جائز ہو جائے گی، کیونکہ موسی وصیت کا محتاج ہے،
جس کی وجہ کتاب الوصایا کے شروع میں گزر چکی ہے، یعنی وہ اپنے زندگی کی کوتاہیوں کی تلافی اور اس کا تدارک کرنا چاہتے ہیں۔ اسی کو کہا وَأَبَدًا يُبْدَأُ بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ لِأَنَّ الدَّيْنَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ أَهَمُّ الْحَاجَتَيْنِ فَإِنَّهُ فَرْضٌ، یہ دونوں حاجتوں میں اہم ہے، قرضوں کو ادا کرنا، والوصیۃ تبرع، وصیت تو ایک احسان ہے اور ہمیشہ کام کی ابتدا اہم سے ہوتی ہے، الا ان یبریہ الغرماء، ہاں ایک شکل ہے وصیت کے جواز کی کہ غرماء اور قرض خواہ اس کو قرض سے بری کر دے، لأنہ لم یبق الدین، اب دین جب باقی نہیں رہا تو جو مانے تھا وہ ختم ہو گیا، فتنفذ، تو یہ وصیت نافذ ہوگی، علی الحد المشروع، یہ وصیت نافذ ہوں گی۔ جو مشروع ہے موسی کی طرف سے حاجت کی وجہ سے، اس لیے کہ موسی کو اس کی ضرورت ہے، اور کیوں ضرورت ہے کہ وہی وہ اپنی زندگی کی کوتاہیوں اور کمیوں کی تلافی کر سکے۔ ایک اضافی مسئلہ یہ ہے کہ جس کا نہ کوئی وارث ہو اور نہ اس پر قرض ہو، تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے صدقہ کرنے کے بعد جو مال بچے اس تمام کی وصیت کر جائے۔ آگے فرمایا قال ولا تصح وصیۃ الصبی، وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی تصح اذا كان فی وجوہ الخیر، لأن عمر رضی اللہ عنہ اجاز وصیۃ یفع او یافع وهو الذی راحق الحلم، فرمایا بچہ اگر وصیت کرے تو صحیح ہے یا نہیں۔ ہمارا امام شافعی کے اس سلسلے میں اختلاف ہے، ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے، اور امام شافعی کے نزدیک اگر بچہ وجوہ خیر میں وصیت کرے، خیر کے کاموں میں کرے تو جائز ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں دو دلیلیں پیش فرمائی ہے۔ نمبر ایک، حضرت عمر نے اجاز وصیۃ یفع او یافع، اپنے بچے کی وصیت کی اجازت دی تھی جو قریب البلوغ تھا، جن کا نام عمرو ابن سلیم تھا، اور یفع کہتے ہیں اس بچے کو جو مراہق ہو۔ وصیت یفع، حضرت عمر نے اپنے بچے کی وصیت کی اجازت دی تھی۔ وهو الذی راحق الحلم، قریب البلوغ کو یفع یا یافع کہتے ہیں، جن کا نام عمرو بن سلیم تھا۔ دوسری دلیل حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے یہ دی گئی وَلِأَنَّهُ نَظْرٌ لَهُ بِصَرْفِهِ إِلَى نَفْسِهِ فِي نَيْلِ الزُّلْفَى، کہ بچے کی وصیت صحیح ہونے میں اس کے لیے شفقت ہے، نظر لہو، کیونکہ اگر اس کی وصیت نافذ نہ ہو تو اس کا مال غیر استعمال کرے گی، اور اگر وصیت نافذ ہو جائے تو گویا اس نے اپنا مال خود استعمال کیا، کیونکہ اس کو نیک راہ میں صرف کرنے کا ثواب اس کو ملے گا، جس کی وجہ سے اس کو عند اللہ تقرب حاصل ہونا۔ فی نیل الزلفیٰ، تقرب کو حاصل کرنے میں گویا مال کو اپنی ذات پر خرچ کر رہا ہے۔ وَلِأَنَّهُ نَظْرٌ لَهُ بِصَرْفِهِ إِلَى نَفْسِهِ، اپنی ذات کی طرف گویا اپنے آپ پر خرچ کرنا ہوا، کیونکہ اپنے آپ پر خرچ کرنے سے اسے تقرب حاصل ہوگا، تقرب کو پانے میں گویا اس کی وصیت کو نافذ کرنے میں گویا اس کو تقرب دلانا ہے، ورنہ تو دوسرے اس کے مال کو استعمال کریں گے جس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ دو دلیلیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے پیش کی گئی ہے۔ وَلَوْ لَمْ تَنْفُسْ يَبْقَى عَلَى غَيْرِهِ وَلَنَا أَنَّهُ تَبَرُّعٌ، ہماری دلیل یہ ہے کہ بچہ تبرع کا اہل نہیں ہے، اور وصیت ایک تبرع ہے، یعنی احسان ہے، اور بچہ احسان کرنے کا اہل نہیں۔ دوسری دلیل پیش فرمائی وَلِأَنَّ قَوْلَهُ غَيْرُ مُلْزِمٍ، دوسری بات یہ کہ بچے کا قول ایسا نہیں ہوتا کہ اس پر کوئی چیز لازم کر دے، جو بات بچہ کہہ دے اس کا لزوم اس پر ہو جائے، ایسا نہیں۔ اور اگر اس کی وصیت کو صحیح مان لیا جائے، وفی تصحیح وصیتہ قول بِإِلزام قولہ، تو اس کے قول کا ملزم ہونا لازم آئے گا،
یعنی بچے کا قول اس پر کسی بھی چیز کو لازم کرنے والا قرار پائے گا، جبکہ بچے کا قول بچے پر کسی چیز کو لازم نہیں کرتا ہے۔ تو اگر وصیت کو صحیح کرتے ہیں تو اس کے قول کا ملزم ہونا، لازم کرنے والا ہونا لازم آئے گا، اور یہ باطل چیز ہے۔ یوں فرمایا انہ تبرع والصبی لیس من اہلہ، یہ پہلی دلیل۔ وَلِأَنَّ قَوْلَهُ غیر ملزم، بچے کا قول ملزم، اس پر کسی چیز کو لازم نہیں کرتا۔ وفی تصحیح وصیتی، اور اس کی وصیت کو صحیح قرار دینے کی صورت میں قول بِإِلزَامِ قَوْلِهِ، اس کے وفی تصحیح وصیتی قول بِإِلزَامِ قَوْلِهِ، اس کے قول کو لازم کرنے والا ماننا پڑے گا، جو کہ باطل ہے۔ والأثر محمول على انه كان قریب العہد بالحلم مجازا۔ اب یہ جو دلیل پیش کی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ طرف سے، حضرت عمر کا جو اثر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بچہ ابھی بالغ ہوا تھا، قریب العہد بالحلم، تو مجاز کے جو 24 علاقات پائے جاتے ہیں، علاقہ ما کان علیہ کی وجہ سے مجازن اس کو یفع کہہ دیا گیا۔ علاقہ ما کان علیہ کی وجہ سے مجازن اس کو یفع کہہ دیا، یعنی قریب القلوب، جو ابھی بالغ ہوا تھا، ورنہ حقیقت میں وہ بالغ تھا، لیکن اس کو مجازن قریب البلوغ کہا، مراہق کہا۔ اور اس کی تعویل یہ کی جائے، یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کی وصیت کفن اور دفن کے سلسلے میں تھی، اور یہ وصیت ہمارے نزدیک بھی جائز ہے۔ اب رہی بات ثواب کی زیادتی، کہ اس کو ثواب ملے گا، اس کا نفع اس کو پہنچے گا، تو کہا کہ ثواب کی زیادتی تو مال کو ورثہ کے پاس چھوڑنے میں ہے، لہٰذا وصیت اس کی باطل ہوں گی بچے کی۔ جو کو فرمایا کہ والاثر محمول، جو اثر حضرت عمر کی طرف سے آیا ہے، کا حضرت امام شافعی نے پیش کیا، انہ کان قریب العہد بالحلم مجازن، یہ مجازن اس کو قریب العہد بالحلم کہا، ورنہ وہ بالغ تھا۔ او کانت وصیتہ فی تجہیزہ و امری دفنی، یا یہ کہ اس کی وصیت تجہیز و تکفین کے سلسلے میں تھی، وذالک جائز عندنا، اور یہ تو ہمارے نزدیک بھی جائز ہے۔ وہ یحرز الثواب بالترک علی ورثتہ، اب رہی بات ثواب کی، تو وہ ثواب کو زیادہ پائے گا مال کو ورثہ کے پاس چھوڑ کر، کما بین نہ ہو، جیسا کہ ہم یہ بات پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کی باریکیوں کو سمجھنے کی صلاحیت اور توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.